Hello dear viewers, in this video we are going to talk about the use of have and have got. इस वीडियो में हम बात करेंगे have और have got के बारे में. But before I go to in detail, you have to subscribe to the channel for further videos. So let's get started. So we can say that they are used for position, relationship and illness etc. ये जो have और have got की बात हम करते हैं, have got, ये हम इस्तेमाल करते हैं पोजीशन के लिए. पोजीशन का मतलब होता है मलकियत, मलकियत जाहिर करने के लिए. रिलेशनशिप, ताल्लुक, रिश्ता जाहिर करने के लिए. एंड इलनेस, और बीमारी जाहिर करने के लिए. एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ने से पहले यहां बात करते हैं एक और पॉइंट की. वी कैन यूज हैव और हैव गॉट. देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग. हैव या हैव गॉट दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें मीनिंग के लिहाज से, माने के लिहाज से कोई फर्क नहीं है. अब एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं. दे हैव अ न्यू कार. उनके पास एक नई गाड़ी है. या हम कह ले दे हैव गॉट अ न्यू कार. उनके पास एक नई गाड़ी है. तो यहां पर अब ये दोनों माने के लिहाज से एक जैसे हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो अब यहां पर हैव ने या हैव गॉट ने मलकियत जाहिर की. आगे बढ़ते हैं. अली हैज टू ब्रदर्स. अली हैज टू ब्रदर्स. या हम कह लें अली हैज गॉट टू ब्रदर्स. तो अब ये दोनों जो है, ये दोनों सेंटेंसेस ये मीनिंग में एक जैसे हैं. और इसका मतलब क्या है? अली हैज टू ब्रदर्स, अली के दो भाई हैं. और यहां पर ये हैज या हैज गॉट जो है ये रिलेशनशिप को जाहिर करता है, रिश्ते को जाहिर करता है. अब तीसरी बात की तरफ आते हैं. आई हैव अ हेडेक. आई हैव अ हेडेक. मेरे सर में दर्द है. या हम यूं कह लें आई हैव गॉट अ हेडेक. आई हैव गॉट अ हेडेक. तो अब ये यहां पर हमारे पास ये हमारे पास जो इलनेस है, जो बीमारी है, उसका इजहार करती है. तो हम बोल सकते हैं आई हैव अ हेडेक या I have got a headache. अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है. Our house has a small garden. हमारा जो घर है उसमें एक छोटा सा गार्डन है, एक बाग है. तो हम यूं भी कह सकते हैं Our house has got a small garden. हमारे घर में एक छोटा सा गार्डन है, एक बाग है. Another example. He has a few problems. उसको चंद मसाइल हैं. या हम कह लें He has got a few problems. तो अब यहां पर हमने has का इस्तेमाल किया. अब बात करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर की कि हम जुमला किस तरह बनाएंगे. सिंपल का मतलब होता है सादा और स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त, बनावट, कि हम जुमले को किस तरह बनाएंगे. तो बात करते हैं हैज और हैव की. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब बाकी जुमला. देखते हैं एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन का मतलब है वजाहत. जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक सिंगुलर नाम होता है,
جیسا کہ جان، تو پھر ہم ہیز لگائیں گے. اور جب سبجیکٹس ہمارے پاس کچھ یوں ہو، آئی، یو، وی، دے یا ٹو نیمز علی اینڈ جان، تو پھر ہم ہیو لگائیں گے. ایگزامپلس: I have a new bike. تو یہاں پر I کے ساتھ have لگا. I have a new bike. میرے پاس ایک نئی بائک ہے. یا He has a beautiful house. اس کے پاس ایک خوبصورت گھر ہے. تو اب یہاں پر بات کرتے ہیں، یہاں تک آپ سمجھ گئے. اب بات کرتے ہیں simple structure of has got and have got. یہ جو have got اور has got ہے، اب اس کی سمپل اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کی مدد سے جملے کس طرح بنائیں گے. تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے، اس کے بعد has یا have، پھر got، پھر rest of the sentence، باقی جملہ. اب اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. جب سبجیکٹ ہمارے پاس he، she، it یا ایک سنگولر ناؤن ہوتا ہے جیسا کہ احمد، تو پھر ہم has got لگائیں گے. اور جب ہمارے پاس سبجیکٹ ایسے ہوں گے I، you، we، they یا two names علی and احمد، تو پھر ہم have got لگائیں گے. ایگزامپلس کی طرف بڑھتے ہیں. I have a lot of money. I have got a lot of money. میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں. She has got a new car. اس کے پاس ایک نئی گاڑی ہے. تو یہاں پر ہم نے have got اور has got کا استعمال کیا. ایک اور پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. In questions and negative sentences, there are three possible forms. جب ہم سوالیہ جملے بناتے ہیں اور منفی جملے بناتے ہیں تو ہمارے پاس تین ممکن جو حالتیں ہیں، اسٹرکچرز ہیں، ان کی مدد سے ہم بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل، یہاں پر ایک ایگزامپل ہے، اب دیکھ لیں. ڈو یو ہیو اینی کوشچنس؟ ڈو یو ہیو اینی کوشچنس؟ کیا آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں؟ آپ کچھ سوالات رکھتے ہیں؟ یا تو ہم یو کہہ لیں، ڈو کو آگے لگایا، یو کے ساتھ ڈو لگتا ہے. یا ہم ہیو کو آگے لگاتے ہیں، ہیو یو گاٹ اینی کوشچنس؟ یا ہم اس طرح بول سکتے ہیں، ہیو یو اینی کوشچنس؟ کیا آپ کے کچھ سوالات ہیں؟ ایک طریقہ یہ ہو گیا. یہ تین طریقے ہمارے پاس ہو گئے کوشچنس بنانے کے. اب یہاں نیگیٹو یہ جو ہے نا، اب یہاں بات کرتے ہیں جب ہم ہی شیٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم ڈز لگاتے ہیں. ڈز شی ہیو اے کار؟ کیا اس کے پاس ایک گاڑی ہے؟ یا تو اس طرح کہہ لیں، یا ہیز شی گاٹ اے کار، یا ہیز شی اے کار. تو یہ تینوں سینٹینسز جو ہے یہ گرامیٹیکلی کریکٹ ہیں، تو آپ ایک چوز کر سکتے ہیں، ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں. I don't have any questions. یہ منفی بنانے کے لیے. جب ہم منفی بناتے ہیں نیگیٹو سینٹینسز تو کچھ یوں آپ کہہ سکتے ہیں. تینوں اسٹرکچرز پاسبل ہیں، ممکن ہیں. I don't have any questions. میرے کچھ سوالات نہیں ہیں. یا آپ کہہ لیں I have not got any questions. یا ہم کہہ لیں I have not any questions. تینوں کا مطلب ایک جیسا ہے. آپ جو بھی اسٹرکچر استعمال کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ ایک اور ایگزامپل ہے. She does not have a car. اس کے پاس ایک گاڑی نہیں ہے. یا آپ کہہ لیں she has not got a car یا she has not a car. So all these three forms are possible. Whichever you like, you can use that. ایک اور point. In past questions and negative sentences, we use did or didn't. جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں اور سوال بناتے ہیں یا منفی سٹیٹمنٹ کرتے ہیں، منفی جملہ بناتے ہیں، تو پھر ہم did اور didn't کا استعمال کرتے ہیں. سوالیہ جملوں میں ہم did کو آگے لگاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے did کو ہم نے آگے لگایا. Did you have a car
when you were living in Pakistan. کیا آپ کے پاس گاڑی تھی جب آپ پاکستان میں رہ رہے تھے؟ تو یہاں پر did سینٹینس کے بگننگ میں ہے، آغاز میں ہے، تو جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم did کو آگے لگائیں گے، اور منفی میں ہم سبجیکٹ کے بعد didn't لگائیں گے. I didn't have my phone. میرے پاس میرا فون نہیں تھا. So I couldn't call you. تو میں آپ کو کال نہیں کر سکا. Another point, we also use have but not have got for many actions and experiences. مختلف قسم کے ایکشنز، اعمال اور تجربات جو ہم زندگی میں کرتے ہیں ان کے لیے ہم have کا اسٹرکچر استعمال کر سکتے ہیں لیکن have got کا اسٹرکچر استعمال نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل بریکفاسٹ، صبح کا جو ناشتہ ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں I have breakfast. He has breakfast. I have dinner. He has a cup of coffee. I have an apple to eat, etc. اس طرح مختلف جملے بنا سکتے ہیں. اب بات کا مطلب نہانا. I have a bath. I have a shower. I have a swim. I have a rest. Rest کا مطلب آرام کرنا. I have a party. I have a holiday. Holiday چھٹی. I have an accident. Accident حادثے کو کہتے ہیں. An experience. I have an experience. I have a dream. میری ایک خواہش ہے. اس طرح مختلف بنا سکتے ہیں آپ. We can use continuous forms. یہ ایک اور پوائنٹ ہے ہمارے پاس. We can use continuous forms with the above expressions. یہ جو اوپر جو expressions ہے، یہ جو breakfast اور ہم نے بات کی، ان کو ہم ING فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. For example, he is having a shower at the moment. اس وقت وہ نہا رہا ہے، شاور لے رہا ہے، نہا رہا ہے. تو یہاں پر ہم نے ING فارم استعمال کی. He is having a shower at the moment. He has a shower every day. وہ روزانہ شاور لیتا ہے. So this was all about this topic. I hope you got it and you have learned all the things mentioned in this video. So thank you so much for watching this video.